عزیز ساتھیوں، بزرگوں، قبلہ پیر و مرشد، میں اس قابل تو نہیں، آج تو میرے پیر و مرشد نے مجھے بلایا ہے کہ کچھ آ کے میں کچھ کہوں۔ یہ میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ میرے پیر و مرشد مجھے کہیں کہ کچھ آ کے بولو۔ میرے پاس نہ تو اتنا علم ہے، نہ ہی میرے پاس نہ کوئی نہ مقرر ہوں نہ کچھ، بس یہ تو آپ کا کرم ہے کہ جس دن سے میرا ان سے تعلق بندھا ہے تو دن رات بدلتا جا رہا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ پیر و مرشد سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس دن سے آج تک اور دن بدن زیادہ سے زیادہ تعلق جو ہے وہ خود بخود قائم ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کامل کی یہ پہچان ہے کہ کئی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بیعت ہو جاؤ، میں کہتا ہوں بیعت سے بھی آگے آپ ان کی محفل سے گزر جاؤ، آپ ان کے آگے سے گزر جاؤ تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر دیتا ہے کہ آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ تو بیعت ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ میرے جیسے تو اتنا کرم ہے کہ میں ملا تو بس اللہ نے کرم کر دیا، اور ایسا کرم کیا کہ دن رات بدلتے جا رہے ہیں۔ وہ آدمی جو کبھی دنیا داری میں پھنسا ہوا تھا، اس کو ہوش نہیں تھا، آج وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، پیر و مرشد کی مہربانی سے کافی مجھے شوق ہے، میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اولیاء کاملین جو ہیں ان کی مجلسوں میں جانا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر میں جو بھی شامل ہو جائے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کس وسادت سے ہوتا ہے؟ پیر و مرشد جس کے بھی جہاں اپنی ہے تعلق، اسی وجہ سے وہ پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ اس پر کرم و فضل کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ آج ہم اتنے لوگ اپنے پیر و مرشد کے سامنے یہاں ذکر میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذکر کو قبول بھی فرمائے اور ہم پہ مزید برکتیں بھی نازل فرمائے۔ اسپیشلی آستانہ عالیہ ادگاہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے، اور کیا تا قیامت ہم ان کے زیر سایہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں تو ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے اپنا تعلق اس جگہ سے جوڑا تھا جہاں سے ہمیں پتا چلا تھا کہ یہاں کچھ ملتا ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، آستانہ عالیہ ادگاہ شریف کا تعلق ڈائریکٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے، ایک انڈائریکٹ لائن۔ انشاءاللہ ادگاہ شریف کا تعلق ڈائریکٹ ہے۔ آپ جب اس سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کو سیدھا وہاں لے جاتے ہیں جہاں سے جب آپ واپس پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک نسبت بن جاتی ہے۔ وہ جو نسبت ہے وہ اتنی اعلیٰ نسبت ہے کہ آپ اس کے حفاظت سے جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے جو بھی بلیسنگ ہے وہ بھیجتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہ سجاد بھائی بتا رہے تھے، آپ کی جو شان ہے وہ براء البراء ہے۔ میں ان کے جو خادم ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ درمیہ محمد بخش صاحب کا شعر ہے، قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من باوے، ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق اپنے پیر و مرشد سے جوڑا۔ یہ اگر جس آدمی کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اس لیے آپ لوگ تو ہے میرے سے بہت پہلے کے ہیں اس چیز سے وابستہ، دربار عالیہ ادگاہ شریف سے وابستہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل مجھے بھی اس قابل بنائے کہ میں بھی کچھ آہستہ آہستہ اس جو چیز میں سیکھ رہا ہوں اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنا
کرم و فضل کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں کہ آدمی اس پہ چلتا رہے، تو اس سے زیادہ میرے پاس تو زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ہم پہ سایہ ہو، کیونکہ دو ہی ہستیاں، ایک اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، ایک اس کے محبوب جو رحمت العالمین ہے، دونوں اپنی جگہوں پہ مکمل ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہیں، یہ نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، سب کے لیے، چاہے ان کو کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کو کوئی مانے نہ مانے، ساری دنیا اسی کی ہے اور سارے اسی کو کسی نہ کسی وے سے مانتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، وہی سیگا ہے، وہی دائرہ ہے، اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے آپ جو رحمت العالمین ہیں وہ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں، ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ رحمت جو ہے ہم پہ آج سے لے کے تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے، اپنے پیر و مرشد کی سکھائی ہوئی باتوں پہ چلتے ہوئے کل کو جب اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ کہ یہ خوشخبری دے کہ آپ میرے محبوب کے امتی ہیں، میرے محبوب کے نام لیوا ہیں، چلو میں نے آپ کو بخش دیا۔ یہی ایک چیز ہے جو ہم نے آخر میں جا کر، اس کے لیے یہاں جتنا آپ کمائی کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ جو راستہ ہے وہ کھولے، اور سب کو زیادہ سے زیادہ اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ تو بس اللہ تعالیٰ میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں پیر و مرشد ایک بار پھر التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سر پہ سایہ قائم رہے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہ کے کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔